الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن یعنی رمضان کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظمت والا، ایک بزرگی والا، ایک مبارک مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو رہا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ عظمت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور رات کے قیام کو نفلی عبادت قرار دیا. نفلی عبادت فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ داروں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین صاف کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو صبر کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ صبر کا صلہ وہ جنت ہے. یہ وہ مہینہ ہے وہ شہر المواسات، یہ مہینہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. جس نے فرمایا کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا یا اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور روزہ دار کو برابر کا ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر فرد اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو افطار کروا سکے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ افطار کرواؤ، خواہ تمہیں ایک کھجوری دینا پڑے یا لسی کے ایک گھونٹی کیوں نہ دینا پڑے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا ہے، اس حدیث کے اندر آگے مزید ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اسے قیامت کے روز رب ذوالجلال حوض کوثر سے ایسا پانی عطا فرمائیں گے کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رجب طلوع ہوتا تھا تو ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
رب ذوالجلال کے حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رجب کو بھی شعبان کو بھی ہمارے لیے بابرکت بنا، اور اے اللہ رمضان المبارک کو بھی ہمارے لیے بابرکت بنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخری انداز سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح رکوع و سجود کر رہے ہیں، کس طرح وہ میرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور کس طرح میرے آگے خشوع اور خضوع کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثیر تعداد لوگوں کی جہنم کی آگ سے انہیں خلاصی عطا ہوگی، اور فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا اور جسے جنت کے اندر داخل کر دیا، فرمایا وہی کامیاب ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جسے اللہ کی رحمت میں پناہ مل گئی اور توبہ کر کے قرب الہی کی منزلیں طے کر لیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو توبہ کا مہینہ ہے، مسلسل توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ کہ یہ حکمت صوم کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین تمہارے اندر تقوی کی وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، دنیا کی علائشوں سے دوری، دنیا کے گناہوں سے دوری، لفظوں و خطاؤں سے دوری، اللہ معصیت کے کاموں سے دوری، یہ اللہ رب العالمین تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے اندر مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ تمہارے لیے تنگی۔ یہ وہ مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں، کہ پہلے ہم خوشی اس کا استقبال کرتے تھے، آج بھی ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما۔ اور یہ وہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کی اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ اس روزے کو رکھے گا، فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ اور مشہور عالم دین مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن میرے لیے شاہ قرید ہے، مسائل حیات کے جس قفل پر بھی میں، جس تالے پر بھی میں اس چابی کو لگاتا ہوں وہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کی تاریخ میں ایک نامی گرامی جو ہے ہستی بنا دیا، اور فرمایا کہ جس طرح دلوں کو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمیں اس انداز سے استقبال کرنا چاہیے، ذہنی طور ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے اس مہمان کا کس طرح اس کے شان یہ بزرگی والا مہینہ، یہ بزرگ مہمان ہے، یہ عظمت والا مہمان ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے اسپیشل بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے یہ مہمان ہے، تو ہم نے اس کا استقبال اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کے شان استقبال ہو۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن اور یہ صیام یہ بندے کی کل اللہ کے دربار کے اندر سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اسے اس روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا اور جنسی خواہشات سے روکے رکھا
اے اللہ فشفنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اور اللہ سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یقول القرآن منع النوم باللیل فشفنی فی، اور قرآن یہ کہے گا اللہ راتوں کو میں نے اسے بیدار رکھا، اور اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان، اللہ رب العالمین سیام کی اور قرآن، روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان کی تیاری کا مرحلہ ہے، رمضان کی آمد ہے، اور نیکسٹ اسٹیپ پر رمضان ہے۔ یہ رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس رمضان کے اندر ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر مقید ہے۔ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، سڑکیں ویران ہو چکی ہیں۔ جو ایک رونقیں ہوا کرتی تھی، جو پچھلے سال ہم نے استقبال رمضان کے جو اجتماعات منعقد کروائے تھے، وہ ایک بار رونق اسی مسجد کے اندر پچھلے سے گزشتہ سال جو ہے یہ مسجد بھری ہوئی تھی جب ہم نے استقبال رمضان کا یہ پروگرام کروایا تھا۔ لیکن آج خالی میں اکیلا یہاں کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ چند نوجوان جو ہیں اس سسٹم کو چلانے والے موجود ہیں، اور اداس دل کے ساتھ رمضان المبارک ہم استقبال کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دل، سب سے پہلا جو کام ہے وہ دلوں کی صفائی ہے، نیت کی پاکیزگی ہے، رب ذوالجلال سے اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنا ہے، علم و تقوی کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے کسی کے لیے نہیں، ہم نے دنیا کی کسی دکھاوے کے لیے نہیں، ہم نے ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ دنیا کی کشش اور رعنائیوں کے اندر الجھ کر رہ گئے تھے۔ دنیا ہمارے دلوں کے اندر اور دل و دماغ کے اندر جو بس چکی تھی، دنیا کی کشش اور رعنائیوں کے اندر الجھ کر رہ گئے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین ہمیں ایک جھٹکا دیا کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ۔ جو ایک ندا جو ممبر و محراب سے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی جاتی تھی کہ ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا کہ اللہ اسے معاف کر دے؟ ہے کوئی نیکی کا طالب کہ وہ آگے بڑھے اور نیکی کو حاصل کرے؟ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پر ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو راسخ کرنا چاہیے کہ ہم نے کچھ عرصے بعد اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے اپنے دلوں سے بغض، نفرت، عداوت، کھوٹ اور جتنی بھی رذائل اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور گھروں کے اندر موجود ہیں تو ہم اعتکاف کی اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ خلوت میں ہمیں موقع مل رہا ہے اپنے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی، اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ عملی طور پر ہمیں موقع اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ ہم محاسبہ نفس بھی کریں، اپنے گھر والوں کی اپنی بھی تربیت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو رواج دیں، نماز باجماعت گھروں کے اندر پڑھیں۔ اور فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو عقلمند آدمی کیا ہے؟ عقلمند آدمی وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے، اپنے نفس کا خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اور اس زندگی کے بعد اس جہان کے اندر، اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کے اندر مصروف رہتا ہے۔ اور جس طرح کہ وہ بڑا مشہور نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی مسلسل 3 دن تک گھر کے اندر وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے رہے، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اب جو آئے گا وہ جنتی ہے 3 بار۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بس میں اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا کہ میں نے اپنے دل کے اندر جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کے اندر کھوٹ، کینہ، بغض، ہر چیز کو ختم کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل صاف ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن آگے بہت بڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو رمضان کا جو ہم استقبال کر رہے ہیں تو ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ،
کہ ہم نے روزہ اس انداز سے رکھنا ہے، اس انداز سے روزے کے لیے ذہن کو تیار ہونا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے اپنی زبانوں کو پاک و صاف رکھنا ہے، اس زبانوں سے ذکر و اذکار، اس دل کے اندر کھوٹ کو ہم نے مکمل طور پر دور کرنا ہے، اور اللہ کی یاد اس دل کے اندر بسانی ہے۔ قرآن مجید ہمارے زبان سے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار ہونا چاہیے، توبہ استغفار کا جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے فرشتے اس وقت تک استقبال کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ افطار نہ کر لے۔ پھر فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بسان، وہ جو بدبو آتی ہے اس کے منہ سے خالی پیٹ کی وجہ سے شام کے وقت افطاری سے پہلے، فرمایا کہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اور فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جو بھی اللہ کے دربار کے اندر اپنے آنسو بہائے گا، جو اللہ کو بہت ہی زیادہ، دو قطرے فرمایا کہ بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں سے ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے مومن کے آنکھ سے نکلتا ہے، وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اسے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اس مہینے کو سنبھال کر، احتیاط کے ساتھ، اس کا اکرام کر کے، اس کی قدر و قیمت کو جان کر اس کا استقبال کیا جائے اور اس کے لیے تیاری کی جائے، اور پھر دعائیں مانگی جائیں اس مہینے کے اندر، اور راتوں کو اٹھ کر استغفار کیا جائے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ اے اللہ، جو میں نے چھپ کر گناہ کیے ہیں، جو میں نے اعلانیہ گناہ کیے ہیں، جو میں نے عمدن خطا، جو بھی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہی ہمارے زبان پر یہی کلمے ہونے چاہیے۔ اور حدیث کی جو الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان اور خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان سے بڑے آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اور اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، اور میزان کل اللہ کے جو ترازو کے اندر، میزان کے اندر جو بہت بھاری ہوں گے، نیکیوں کے پڑھنے کے اندر بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے، بڑی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے امتیوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ ہماری عمریں تھوڑی ہو گئی ہیں اور وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان مبارک کی تاک راتوں کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے، تاک راتوں کی رات کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس نے اسے پا لیا تو فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اس کی عبادت و صلات کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ اس کو تاک راتوں میں آخری عشرے کے اندر تلاش کیا کرو، یہ لیلۃ القدر کو، اور یہ انہیں کو ملتی ہے جو مسلسل عبادت کے اندر، جو مسلسل فرمانبرداری کے اندر، جو مسلسل اس مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ فرمایا مومنین کی صفات بتائی ہیں کہ وہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ تو ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ و رکوع کرتے ہیں، ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستر سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے کیا جاری ہوتا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما، جہنم کی آگ بڑی ہی شدید ہے، جلا دینے والا۔ اور کہیں عذاب حریق کہا،
کہیں عذاب علیم کہا، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اس انداز سے کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہمیں ریہرسل کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے کے اندر تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ پھر یہ فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ جو اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، جو لاپرواہی برتتے ہیں، تو فرمایا کہ کتنی روزے دار ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ برداشت، وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کو بیدار رہنے والے ایسے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں، انہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا کہ روزے کی روح تک پہنچنا ضروری ہے، روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، مگر جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا اور جب حضرت جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے، تو اس وقت آپ تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور ہر روز حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جو امت، یہ سخی پیغمبر کی سخی امت ہے۔ آج وقت یہ آ چکا ہے کہ ہمدردی، غم گساری اور صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے اس مال میں سے قربانی اور اثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا ان پر خرچ کیا جائے۔ یہ وہ ٹھیک وقت آ چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر جو کیفیت بنی ہے، مسجدیں بند ہیں اور مسجدوں کے اخراجات اسی طرح جاری ہیں، اس لیے مسجد جہاں جس مسجد کے جاتے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اور جس آپ تنظیم کے ساتھ متعلق ہیں، ہم یو کے اسلام مشن کی بیس پر الحمدللہ ہم مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ پچھلے 1962 سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج تھوڑی سی مشکلات ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مسلسل صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ رب العالمین اس آزمائش سے ہمیں ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اور نبی علیہ السلام کے سنت کو جہاں ہم نے کوتاہی کی ہے، اس کو فالو کرنے کے اندر، اس کی تابعداری کے اندر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور ہاتھ جوڑ کر اپنے آنسوں کے ساتھ معافی مانگیں اللہ کے دربار کے اندر، اور آئندہ اس کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے دنیا کے اندر جو ہے انقلاب برپا کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اونٹ کو چلانا ہمیں نہیں آتا تھا، اس قرآن نے ہمیں دنیا کا امام اور رہبر بنا دیا۔ آج ہمیں فلسطین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہاں ان پر کیا گزر رہی ہے، کئی سالوں سے گزر رہی ہے۔ آج ہمارے اوپر تو آئی ہے، لیکن وہ تو کئی سالوں سے بھگت رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کشمیر جو پچھلے 7 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے، اور ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر، اللہ نے ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا ہوا ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہمیں کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، لیکن وہ تو نہ ان کو دعائیں میسر تھی، نہ ان کے بچے اسکول جا سکتے تھے، نہ انہیں خوراک میسر تھی، وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ قید کر دیے گئے، ان پر ظلم ہوتا رہا اور ہم دیکھتے رہے، پوری امت مسلمہ، پوری دنیا دیکھتی رہی، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا رہا، اس کے بعد ایک آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا کر دیا۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے دل اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ شام وہ علاقہ جہاں جسے آگ اور خون کے اندر جو ہے نہرا دیا گیا، وہاں پر بچوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا، وہاں پر عورتوں کو ریپ کیا گیا، وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے جھٹکا دیا پوری دنیا کو، پھر عراق کو تہہ و بالا کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین دیکھ رہے تھے اور جو ڈھیل دے رہے تھے، اور پھر افغانستان کے اندر کیا ہوا، یہ سارے مناظر ہمارے سامنے۔ وہ شامی بچہ، جو معصوم بچہ جس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، اور وہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا، اور لوگ گزر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے
میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، اس کے پاس اپنے ماں باپ کے کپڑے تھے، تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اللہ کے دربار کے اندر شکایت لانے جا رہا ہوں۔ بس اس کی شکایت اللہ نے سن لی ہے اور ہمیں پوری دنیا کو جو آزمائش کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا ہے۔ آج اللہ سے رجوع کا وقت آ گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے کے اندر چلا جائے گا۔ ہم غفلت کا شکار ہو گئے، ہمارے سامنے دنیا پر ظلم ہوتا رہا، ہمارے سامنے لوگ پسے جا رہے تھے، لوگ جو لاک ڈاؤن ہو گئے تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں پر ظلم ہوتا رہا اور پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا تھا اور صرف تماشا اور زبان کی حد تک جو مذمت۔ لیکن آج اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو جو ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، اور اس سے بڑی آزمائش کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ آج ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے ہیں، یہ مسجد یہ ویران ہو گئی ہے، اللہ کے ذکر سے یہ آباد تھی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم والا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری روح وہ بیمار پڑ گئی تھی اور نفسانی خواہشات وہ غالب آ گئے تھے۔ اے اللہ تجھ سے ہم دور ہو گئے تھے اور دنیا کے معاملات کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے تھے۔ ہمیں اللہ تو نے دنیا کے اندر ایک امتحان دے کر بھیجا تھا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا تھا۔ ہم وہ سارے معاملات کو بھول کر ہم دنیا کو ہم نے سب کچھ جو ہے وہ سمجھ لیا تھا، لیکن آج جب تو نے ہمیں جھٹکا دیا ہے ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہو گیا کہ واقعی ہم جو ہے وہ غلط راستے پر چل نکلے تھے۔ اجتماعیت ہماری روحانیت سے دور ہو چکی تھی اور اجتماعیت ہماری دنیا کے اندر الجھ گئی تھی، شیطانی وساوس اور چالوں کے اندر آ گئے تھے۔ اے اللہ ہم جہاد باندھ کر اے اللہ تیرے دربار کے اندر جھک کر اپنے ندامت کی اور خجالت کے آنسو کے ساتھ اسے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہ وہ منظر دیکھیں کہ یہ وہ قیامت کا جو منظر ہوگا، ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے منظر قیامت کا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج اس کی جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفسا نفسی کی وہ کیفیت ہے، لیکن نفسا نفسی کی کیفیت کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ ایمان والے جو ہیں آج بھی وہ ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر اس نیو وارڈ کے اس ایریے کے اندر اور اس راجیل کے اندر نیری مسجد کے اندر یہ جو نمازی ہیں ہمارے نوجوان ہیں، الحمدللہ یہ لوگوں گھروں تک جو ہے وہ فوڈ پیک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس کیفیت کے اندر جو ہے یہ ہے توبہ استغفار کا طریقہ۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو جو اس کیفیت کے اندر بھی دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور UK اسلام مشن اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے سوچ رہا ہے، پوری دنیا کے جو ہے مسلمانوں کا، غیر مسلموں، جہاں کے انسانیت کا سوچ رہا ہے، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق جو ہے علاقہ، نسل، پوری دنیا کے انسانیت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ انسانیت کو جو ہے وہ ان کی مدد کی جائے۔ تو جہاں بھی میری بات سن رہے ہیں تو UK اسلام مشن کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ مدد کیجئے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہمارے نوجوان یہاں مدینہ مسجد کے اندر الحمدللہ یہ آج بھی یہ جو فوڈ بینک کا سلسلہ چل رہا تھا اور یہ میں مناظر دیکھ رہا تھا، دل جو ہے ایک طرف پریشان و اداس ہے، لیکن دوسری طرف دل جو ہے مطمئن بھی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ایمان سے بھرپور، جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے لوگوں تک وہ خوراک پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک خوراک پہنچا کر اللہ تیری رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اے اللہ معصوموں کی وجہ سے، معصوم بچوں کی وجہ سے، سفید ریش بزرگوں کی وجہ سے، اے اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی وجہ سے، گھروں میں بیٹھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان کی وجہ سے، اے اللہ